السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. بائیولوجی لیسن میں آج ہم بات کریں گے ٹرانسپورٹ آف ریسپائریٹری گیسز کی، اور یہ ٹاپک فیڈرل، پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان کی کلاس 12 میں موجود ہے. فیڈرل اور KPK میں یہ چیپٹر 14 جو کہ ریسپائریشن کے نام سے ہے، جبکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں یہ چیپٹر 13 جو کہ گیسز ایکسچینج کے نام سے ہے اس میں موجود ہے. ان ویڈیوز کو سننے کے بعد ہم ٹرانسپورٹ آف ریسپائریٹری گیسز کے کانسیپٹ کو سمجھ سکیں گے. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. آج ہم پڑھیں گے ٹرانسپورٹ آف آکسیجن، اور اگر ہم ہیومنز کی بات کریں کہ انسانوں میں کس طرح سے آکسیجن ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، تو ہیومنز میں ایک پگمنٹ ہے جسے کہ ریسپائریٹری پگمنٹ، جسے ہیموگلوبن کہا جاتا ہے، وہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. مطلب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ بلڈ سیل کی ڈائیگرام ہے، اور ریڈ بلڈ سیل کے اوپر ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں؟ ہمیں ہیموگلوبن مالیکیول نظر آ رہے ہیں. اب جب ہم ہیموگلوبن کی بات کرتے ہیں تو جو ہیموگلوبن ہے وہ کمبائن کرتا ہے جب آکسیجن کو اپنے ساتھ، تو پھر اس کا کلر جو ہے وہ برائٹ ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کہا جاتا ہے آکزے ہیموگلوبن. جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن بانڈڈ ہیموگلوبن ہے جسے آکزے ہیموگلوبن کہا جاتا ہے. اب فردر یہ کیا کرتے ہیں؟ جب یہ ٹیشوز کے پاس جائیں گے تو آکسیجن کو ریلیز کر دیں گے. اس کو ابھی ہم فردر ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آکسیجن جو ہے وہ بائنڈ کرتی ہے ہیموگلوبن کے ساتھ، اور ہیموگلوبن میں وہ کس کے ساتھ کرتی ہے؟ ہیم گروپ. ہیم جو ہے وہ کس سے ہے؟ وہ آئرن. جس کے سمبل کی بات کی جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ ایف. کہ کب آکسیجن جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی، ہیموگلوبن سے سیپریٹ ہو جائے گی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آکسیجن کی کنسنٹریشن لو ہو، یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریشر ہے جب کم ہو جائے گا، تو پھر اس کی وجہ سے جو آکزی ہیموگلوبن ہے وہ انسٹیبل ہو جاتا ہے، وہ سپلٹ کر جاتا ہے. 2 میں اگر بات کریں کہ کس کس میں سپلٹ ہو گیا، تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ہیموگلوبن اینڈ آکسیجن میں. اس کے ساتھ اگر ہم ایک ریئیکشن کو دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس ریئیکشن کو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیموگلوبن جو ہے اگر اس کی بات کی جائے کہ وہ آکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے تو وہ آکزی ہیموگلوبن دے دیتا ہے. اسی طرح سے آکزی ہیموگلوبن جو ہے جب واپس ہم کہتے ہیں کہ وہ انسٹیبل ہوتا ہے تو وہ دوبارہ سے کیا دے دیتا ہے؟ وہ دوبارہ سے ہیموگلوبن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں آکسیجن کا مالیکیول. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انزائم جسے کہ کاربونک انہائیڈریز انزائم کہا جاتا ہے، وہ اسسٹ کرتا ہے، وہ ہیلپ کرتا ہے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم ہونے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو آکسیجن کی اماؤنٹ ہے، جو کچھ مقدار ہے، وہ بلڈ میں جو پلازما پریزنٹ ہے اس میں بھی ڈیفیوز ہو کے فردر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی کم ہے. اگر اس کی بات کی جائے کہ وہ کتنی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تقریباً جو ہے 1.5% ہے. اسی طرح سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آکسیجن جو ہے وہ بائنڈ کریے ہیموگلوبن کے ساتھ، اس کی یہ جو ابیلٹی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی ہیموگلوبن کی ابیلٹی ہے کہ وہ آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتی ہے اور پھر فردر اس کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی. اب اگر یہ بات کریں کہ آکسیجن کا کیرنگ کیپیسٹی جو بلڈ کی ہے وہ کتنی ہے اور وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے پارشل پریشر آف آکسیجن کے اوپر.
ساتھ میں اگر ہم بات کریں کہ جو آرٹیریل بلڈ ہے، آرٹیریل بلڈ کون سا والا بلڈ ہے جو آرٹریز میں پریزنٹ ہوتا ہے، اگر اس کی میکسیمم آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کی بات کی جائے کہ وہ کتنی ہوتی ہے، کہ میکسیمم اس میں کتنا ہوگا، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 20 ml بائی 100 ml آف بلڈ میں، مطلب 20 ml آکسیجن کتنے میں، 100 ml بلڈ میں. اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ تب وہ 100% سیچوریٹڈ ہوتا ہے. 100% سیچوریٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب فردر اور آکسیجن وہ نہیں کیری کر سکتا. اب اگر یہ بات کی جائے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ میکسیمم آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہے یہ کب اٹین کی جا سکتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ جو پارشل پریشر ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ جو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہے بلڈ کی، وہ ڈائریکٹلی کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ ڈائریکٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے پارشل پریشر آف آکسیجن کے اوپر. تو اگر ہم یہ بات کریں ہیں کہ 100% سیچوریٹڈ آکسیجن ہوگا تو اس کے لیے پارشل پریشر جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہم کہتے ہیں کہ 100 mm آف مرکری جو پارشل پریشر ہوگا تو تب 100% سیچوریٹڈ آرٹیریل بلڈ ہوگا. لیکن اگر ہم نارملی بات کریں کہ نارملی جو ہے وہ 100 ml آرٹیریل بلڈ میں 20 ml کی جگہ 19.4 ml آکسیجن پریزنٹ ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ کتنی سیچوریٹڈ ہے تو یہ 90% سیچوریٹڈ ہے. اور اگر پارشل پریشر کی بات کی جائے کہ اتنے پرسنٹ سیچوریشن جو ہے وہ کتنے پارشل پریشر پہ اٹین ہوتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 95 mmHg پارشل پریشر پر اٹین ہوتا ہے. یہ تو ہم نے بات کی تھی آرٹیریل بلڈ کی. اسی طرح سے اب اگر ہم وینس بلڈ کی بات کریں، مطلب یہ کہ وہ بلڈ جو کہ وینز میں پریزنٹ ہے، اگر اس میں ہم بات کریں کہ 100 ml میں کتنی آکسیجن پریزنٹ ہوگی، 14.4 ml آکسیجن. اور اگر سیچوریشن کی بات کی جائے تو 75% سیچوریٹڈ ہے. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ اتنی جو پرسنٹ سیچوریشن ہے وہ کتنے پارشل پریشر آف آکسیجن پہ ہمیں ملتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 mmHg پارشل پریشر پر ہمیں ملتی ہے 75% سیچوریشن. اب اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 5 ml آکسیجن ہے وہ ریلیز ہوئی ہے. وہ مطلب یہ کہ جب ہم آرٹیریل بلڈ کی بات کرتے ہیں کہ وہ جب آرٹیریل بلڈ ٹیشوز کے پاس آتا ہے تو وہاں سے آکسیجن جو ہے وہ فردر آرٹیریل بلڈ سے کہاں موو کر جاتی ہے، ٹیشوز میں. تو جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 5 ml آف آکسیجن جو ہے وہ ریلیز ہو گئی ہے اور وہ ٹیشو میں چلی گئی ہے. اسی طرح سے اگر ہم فردر بات کریں تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہیموگلوبن کی بات کی تھی کہ ہیموگلوبن جو ہے وہ کمپلیٹلی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں 100% سیچوریشن کب آتی ہے، جب ہم پارشل پریشر آف آکسیجن کتنا ہو 100 mm آف مرکری. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے، یہ ہمارے لنگس میں پریزنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آکسیجن کا جو پریشر ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں ہم گراف میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ 60 سے بلو جاتا ہے، اور یہ 60 سے بلو کہاں پر پریزنٹ ہوتا ہے، ہماری باڈی کے بہت سارے سیلز میں اور ٹیشوز میں، تو پھر جو آکسیجن ہے اس کی سیچوریشن کم ہو جاتی ہے. مطلب یہ کہ وہ ہیموگلوبن سے باہر کہاں پر آ جائے گا، وہ ٹیشوز میں آ جائے گا. اور اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا، اس کے ریزلٹ میں جیسے کہ ہم نے اوپر بات کی تھی کہ جو لبریشن ہو جائے گی لارج کوانٹٹی آف آکسیجن کی، اور آکسیجن جو ہے وہ ہیموگلوبن سے ٹیشوز کے پاس. آج ہم پڑھیں گے فیکٹرز افیکٹنگ دا کیپیسٹی آف ہیموگلوبن ٹو کمبائن ود آکسیجن. اب اگر ہم اپنے ٹائٹل میں کچھ ورڈز کو دیکھ لیں، جیسے کہ ہیموگلوبن ہے، تو اگر ہم اس کو ہیموگلوبن کو دیکھیں کہ ہیموگلوبن کیا ہے، تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں آر بی سی جسے کہ ریڈ بلڈ سیل کہا جاتا ہے. اس کے اوپر ہمیں چھوٹے چھوٹے سے بالز کی طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے جسے کہ ہیموگلوبن کہا جاتا ہے. اب اگر ہم کیپیسٹی کی بات کریں تو کیپیسٹی کا مطلب ہے کہ یہ اس میں ابیلٹی یا اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے، یہ آکسیجن کے مولیکیول کو اپنے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی آکسیجن کو وہ اپنے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے، یہ اس کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہیموگلوبن ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ جب وہ آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کرتا ہے تو وہ اس کو ریورسیبلی اپنے ساتھ بائنڈ کرتا ہے. جس کا کیا مطلب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ بلڈ جو ہے وہ ٹیشوز
کے پاس جائے گا اور ٹیشوز کے پاس کیا ہوتی ہے آکسیجن کی کنسنٹریشن، مطلب یہ کہ اس کی مقدار کم ہوتی ہے، تو وہاں پر آکسیجن کے مالیکیولز جو ہیں وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں ہیموگلوبن کی کیپیسٹی کو، کہ وہ آکسیجن کو بائنڈ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ تو اگر ان فیکٹرز کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، مطلب یہ کہ جو 3 فیکٹرز ہیں ان کی اگر ہم 1 بائی 1 بات کریں تو اس میں ایک ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈ کی بات کریں تو وہ ہے ٹیمپریچر، اور اگر تھرڈ کی بات کریں تو وہ ہے پی ایچ۔ اب اگر ہم فرسٹ فیکٹر کی بات کریں، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کاربن ڈائی آکسائڈ، تو جب کاربن ڈائی آکسائڈ بلڈ میں پریزنٹ ہوگا اور اس کی کنسنٹریشن نارمل سے زیادہ ہوگی، تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو بلڈ پلازما ہے اس میں واٹر بھی پریزنٹ ہوتا ہے، تو جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے واٹر کے ساتھ اور وہ بناتا ہے بائی کاربونیٹ اور اس کے ساتھ میں ہائیڈروجن آئن۔ اب جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کا لیول انکریز کرتا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو وہ پروڈکٹس بنا رہا ہے، مطلب یہ کہ بائی کاربونیٹ اور ساتھ میں ہائیڈروجن آئن جو ہے وہ انکریز کرتا جائے گا، اور ہائیڈروجن آئن کے انکریز کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، پی ایچ ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا جب لیول انکریز کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے۔ وہ کیوں ڈیکریز کرتی ہے؟ کیونکہ ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ہیموگلوبن کی ابیلٹی ہے، جو اس کی صلاحیت ہے کہ وہ آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے، وہ ڈیکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک ڈائیگرام دیکھیں تو جیسے کہ یہاں پر ڈائیگرام میں ہم گراف دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وائی ایکسس پہ ہم پرسنٹیج سیچوریشن لے رہے ہیں، اسی طرح سے جو ایکس ایکسس ہے اس پہ ہم پارشل پریشر آف آکسیجن جو کہ mmHg میں لے رہے ہیں۔ اب اگر ہم ساتھ میں فیکٹرز کی بات کریں، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، پی ایچ ہے اور اسی طرح سے ٹیمپریچر ہے، اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن مطلب یہ کہ جو اس کی مقدار ہے وہ ہائر ہوگی، زیادہ ہوگی، تو اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ایچ پازیٹیو زیادہ ہو جائیں گے اور پی ایچ لو ہو جائے گی، مطلب یہ کہ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ٹیمپریچر کی بات کریں کہ جب درجہ حرارت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اور ان سارے فیکٹرز کی وجہ سے جو ہیموگلوبن کی ابیلٹی ہے، مطلب یہ کہ جو اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کرتا ہے، وہ نارمل یہ وہ کیا ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ شو کر رہی ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم انہی فیکٹرز کی بات کریں کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن کم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ جو پی ایچ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کریں کہ اگر لو ٹیمپریچر ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شفٹ ہو جاتا ہے لیفٹ کی طرف، مطلب یہ کہ پھر جو ہیموگلوبن کی ابیلٹی ہے کہ وہ آکسیجن کو اپنے ساتھ بائنڈ کر سکتا ہے وہ کیا ہو جائے گی، وہ انکریز ہو جائے گی۔ تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ آج ہم نے ڈسکس کیا فیکٹرز افیکٹنگ دا کیپیسٹی آف ہیموگلوبن ٹو کمبائن ود آکسیجن کے بارے میں۔ دیکھیں کہ کس طرح سے ایکسیل کی جاتی ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو باڈی سے باہر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے بلڈ کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ لائی جاتی ہے لنگز تک، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 طریقے ہیں جس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے۔ ہم اس میں 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ڈیزولو فارم میں جاتی ہے وہ کس طرح سے جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ابیلٹی، یہ صلاحیت کہ وہ بلڈ میں ڈیزولو ہو سکتی ہے، وہ آکسیجن سے کہیں زیادہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 5% کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، کس طرح سے ڈیزولو کاربن ڈائی آکسائڈ کی فارم میں، اور وہ کہاں پر ڈیزولو ہوتی ہے، بلڈ پلازما میں۔ اسی طرح سے اگر ہم سیکنڈ وے کی بات کریں، مطلب یہ کہ اور کس طرح سے وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دا فارم آف کاربو آکسی ہیموگلوبن کی فارم میں بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ بلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کمبائن کرتا ہے ہیموگلوبن کے ساتھ اور کیا بناتا ہے، کاربو آکسی ہیموگلوبن۔ اب اگر یہ بات کی جائے کہ یہ ہیموگلوبن کے کون سے پارٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، کہ تو جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہیموگلوبن کی بات کی جائے تو ہیموگلوبن میں کیا پریزنٹ ہوتا ہے، ہیم گروپ اور اس کے علاوہ
پروٹین چین مطلب جسے کہ پولی پیپٹائڈ چین کہا جاتا ہے جو کہ امائنو ایسڈ سے مل کے بنی ہے وہ پریزنٹ ہوتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آئرن کے ساتھ کمبائن نہیں کرتا بلکہ وہ کس کے ساتھ کمبائن کرتا ہے, وہ ہیموگلوبن کی پروٹین چین کے ساتھ کمبائن کرتا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بات کی جائے کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ان دا فارم آف کاربو آکسی ہیموگلوبن, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اباؤٹ 10% مطلب یہ کہ تقریباً 10% کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس طرح سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے کہ وہ بائنڈ کر جاتی ہے ہیموگلوبن میں کون سے والے پارٹ کے ساتھ, اس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پولی پیپٹائڈ چین ہے اس کے ساتھ یا پھر پلازما پروٹین کے ساتھ بائنڈ کر کے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم تھرڈ ٹائپ کی بات کریں کہ تھرڈ کون سا والا وے ہے کس طریقے سے ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایز بائی کاربونیٹ آئن. تو جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں, ہم نے بات کی تھی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو کس طرح سے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے 3 ڈفرینٹ ویز سے. تو اگر ہم فرسٹ 2 ویز کو یہاں پر دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جیسے کہ یہاں پر ہم بات کریں کہ کس طرح سب سے پہلا وے ہم نے بات کی تھی کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ سمپلی ڈیزولو ہو جاتی ہے پلازما میں. اسی طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب ہیموگلوبن کے ساتھ کمبائن کرتی ہے, ہیموگلوبن کے پولی پیپٹائڈ چین کے ساتھ جب وہ کمبائن کرتی ہے اور کاربو آکسی ہیموگلوبن بناتی ہے تو اس طرح سے بھی وہ ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے. یہ اس کا سیکنڈ وے. اب اگر ہم تھرڈ وے کی بات کریں کہ بائی کاربونیٹ آئن کی فارم میں, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً جو ہے 70% مطلب یہ کہ جو 70% کاربن ڈائی آکسائڈ جو ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے وہ کس فارم میں کی جاتی ہے, وہ بائی کاربونیٹ آئن کی فارم میں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاربونک اینہائڈریز انزائم جب موجود ہوگا تو یہ ریئیکشن جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے. اب اگر ہم فردر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے بات کی کہ بائی کاربونیٹ آئن جو ہے وہ ڈیسوسیٹ ہو جاتا ہے ہائیڈروجن آئن میں, کاربونک ایسڈ ڈیسوسیٹ ہو جاتا ہے ہائیڈروجن آئن اور بائی کاربونیٹ آئن میں. تو جب ہائیڈروجن آئن کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی, مطلب یہ کہ جب ہائیڈروجن آئن کی مقدار زیادہ ہو جائے گی تو اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جو بلڈ کا پی ایچ ہے وہ ڈیکریز کر جائے گا. تو ہائیڈروجن آئن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے آکسی ہیموگلوبن کے ساتھ. آکسی ہیموگلوبن جب ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن ہیموگلوبن کے ساتھ کمبائن کرتا ہے تو بناتا ہے آکسی ہیموگلوبن. اب آکسی ہیموگلوبن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایچ پازیٹیو آئن اس کے ساتھ کمبائن کرتا ہے تو وہ کیا بناتا ہے, وہ بناتا ہے ہیموگلوبینک ایسڈ جیسے کہ یہاں پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں. اور جب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیموگلوبینک ایسڈ بنتا ہے تو پھر آکسیجن کو ریلیز کر دیا جاتا ہے ٹیشو میں. تو ہم نے دیکھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب انٹر ہوتی ہے آر بی سی میں, مطلب یہ کہ ریڈ بلڈ سیل میں, تو وہاں پر وہ واٹر کے ساتھ کمبائن کرتی ہے اور کاربونک اینہائڈریز انزائم کے پریزنس میں کاربونک ایسڈ بنتا ہے. کاربونک ایسڈ فردر جو ہے وہ ڈیسوسیٹ ہو جاتا ہے ایچ پازیٹیو آئن میں. ایچ پازیٹیو کی جب کنسنٹریشن مطلب یہ کہ اس کی مقدار جب زیادہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایچ ڈیکریز ہو جائے گا. اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایچ پازیٹیو آئن کمبائن کرتا ہے آکسی ہیموگلوبن کے ساتھ, اور جب وہ کمبائن کرے گا آکسی ہیموگلوبن کے ساتھ تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ بناتا ہے ہیموگلوبینک ایسڈ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں. اور آکسیجن کو کہاں پر ریلیز کر دیا جاتا ہے ٹیشو میں. اب اگر ہم بات کریں فردر بائی کاربونیٹ آئن کی جو کہ نیگیٹیولی چارج کہاں پر پریزنٹ ہے ایریتھروسائٹ جسے کہ ریڈ بلڈ سیل کہا جاتا ہے, وہ ڈیفیوز ہو جاتا ہے بلڈ پلازما میں. مطلب یہ کہ وہ کہاں پر آ جائے گا, وہ آر بی سی سے آ جائے گا بلڈ پلازما میں. اور اس کو کس طرح سے بیلنس کیا جاتا ہے, اس کو بیلنس کیا جاتا ہے ڈیفیوژن آف کلورائڈ آئن سے جو کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. جیسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کلورائڈ آئن اور اسی طرح سے بائی کاربونیٹ آئن کو دیکھا جائے تو یہ ایرو ہمیں کیا شو کریں کہ یہ دونوں آئن جو ہیں موو کرتے ہیں ان اپوزٹ ڈائریکشن. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ جو موو کریں اپوزٹ ڈائریکشن میں تو اس میں کون انوالو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جو آر بی سی ریڈ بلڈ سیل کی ممبرین ہے اس میں خاص قسم کی پروٹین موجود ہوتی ہے جسے بائی کاربونیٹ کلورائڈ کیریئر پروٹین کہا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ اس پروٹین کی تو ہم نے جیسے ابھی پہلے بات کی تھی کہ یہ کیا کرتی ہے, یہ دونوں آئنس کو کلورائڈ آئن اور بائی کاربونیٹ آئن کو موو کراتی ہے اپوزٹ ڈائریکشن میں. اور اسے کیا کہا جاتا ہے, اسے کلورائڈ شفٹ کہا جاتا ہے. اور یہ کیا ہے, یہ ایک بفر ایکشن کیا کام کرتا ہے, جو کہ بلڈ کے پی ایچ کو مینٹین کرتا ہے. اب اگر ہم بات کریں کلورائڈ آئن کی تو کلورائڈ آئن جو ہے وہ کمبائن کرتا ہے پوٹاشیم کے ساتھ اور وہ کیا بناتا ہے, وہ بناتا ہے پوٹاشیم کلورائڈ. اسی طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ جو بائی کاربونیٹ آئن ہے وہ کہاں موو کرتا ہے, وہ بلڈ پلازما میں موو
موو کرتا ہے اور وہ بلڈ پلازما میں موو کرتا ہے، وہاں پر وہ کمبائن ہوتا ہے سوڈیم کے ساتھ، اور وہ کیا بناتا ہے؟ سوڈیم بائی کاربونیٹ. اور یہ ایکشن جو ہے یہ بفر ایکشن ہے، جس کی وجہ سے جو بلڈ کا پی ایچ ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کہ پی ایچ کتنے پہ مینٹین ہوتا ہے تو وہ اپروکسیمیٹلی 7.4 پہ. اور اس میکانزم کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میکانزم کو کہا جاتا ہے بفر میکانزم. اب اگر ہم دوبارہ سے ریکال کریں تو ہم نے جیسے کہ دیکھا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جن کی کنسنٹریشن مقدار ٹیشوز میں ہمارے سیلز میں زیادہ ہوتی ہے، وہاں سے اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے بلڈ کیپلری میں. بلڈ میں کیا موجود ہے؟ ریڈ بلڈ سیلز. ریڈ بلڈ سیلز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ انٹر ہوتی ہے تو وہ کمبائن کرتی ہے واٹر کے ساتھ، اور پھر وہاں پر کیا پریزنٹ ہے؟ ایک انزائم جسے کاربونک انہائیڈریز کہا جاتا ہے، اس کی موجودگی میں کیا بناتی ہے؟ کاربونک ایسڈ. اب یہ جو کاربونک ایسڈ ہے یہ فردر کیا کرتا ہے؟ یہ ڈیسوسیٹ ہو جاتا ہے کس میں؟ بائی کاربونیٹ اور ہائیڈروجن آئن میں. اور پھر فردر ہم نے جیسے کہ بات کی کہ ہائیڈروجن آئن جو ہے وہ کمبائن کرتا ہے آکسی ہیموگلوبن کے ساتھ تاکہ آکسیجن جو ہے اس کو ریلیز کیا جائے. اسی طرح سے ہم نے کلورائڈ شفٹ کی بات کی. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جب یہ بلڈ فردر کہاں پر آ جائے گا؟ ان والے کیپلریز میں آ جائے گا جو لنگس کو سراؤنڈ کری ہیں. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے تھے کہ وہی ریئیکشن جو ہے وہ ریورس ہو